کرنے صاحب یہ کہیں جا کر رک پائے گا سر، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ضرور رکے گا. دیر ول بی این اینڈ ٹو اٹ. وگرنہ یہ حالات بڑے جلدی خدا نہ خواستہ خراب نہ ہو جائیں. مجھے آج تک وہ کمشنر ڈھاکہ کا ایک بیان یاد آتا ہے. ڈھاکہ کے کمشنر تھے جو گرفتار ہو گئے، جنگی قیدی بن گئے وہ. جی اور جب 2.5 سال بعد واپس آئے تو انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا چہرے. جی اس کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا. انہوں نے کہا جو قومیں احتساب نہیں کرتی پھر اللہ تعالیٰ محتسب باہر سے بھیجتا ہے، اور وہ بڑے سختی سے احتساب کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو کچھ ہم نے کشمیر میں انڈیز پاکستان میں کیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باہر سے محتسب بھیجے، ہماری فوج کو ہتھیار پھر ڈالنے پڑے. تو 90,000 صاحب آپ نے کی ہتھیار بات ڈالے. درست آج ہے، ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں بالکل کہ 90 تو نہیں تھے 70 تھے. او بھائی اللہ کے بندو، یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے. ہم نے کیوں نہ اس سے ہم سبق سیکھیں؟ لیکن اگر نہیں سیکھیں گے تو اللہ کا قانون تو اٹل ہے. کرنل صاحب دیکھیے کہ میں آپ کے کیس کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. یہ کویسچن میں عثمان بھائی بڑا اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کو جو سب سے بڑا جرنیل ہے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے ایران اور روم کے چراغ بجھائے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ترکے میں ایک گھوڑا، ایک غلام اور چند ہتھیار تھے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو بیرون ملک اربوں خربوں کی جائیدادیں ان کی منتظر ہوتی ہیں. سر یہ سوچ میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں سوچ میں یہ تبدیلی ایوب خان کے وقت سے آ گئی تھی. جب ایوب خان نے ملک ٹیک اوور کیا نا، ان کو بڑا شوق تھا جائیدادیں بنانے کا اور قبضے کرنے کا. ان نے جتنے آرمی کی زمینیں پڑی تھیں وہ انہیں الاٹ کرنی شروع کر دی. ان زمانے میں بیراج بنے، انہوں نے پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں نا، کوئی جنرل جب آتا ہے نا، جب مارشل لا لگاتا ہے تو اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور تو ہوتی نہیں ہے، پبلک بھی ساتھ نہیں ہوتی. تو اس پولیٹیکل پاور کے لیے ہی ہیز ٹو برائب دی پیپل. اور برائب کرنے میں جب اس نے عام لوگوں کو برائب کیا، اپنی پارٹی بنائی، کنونشن لیگ غالباً اس کا نام تھا، جب وہ بنائی اور اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ ساتھ میں برائب کروں، تو یہ برائب آ گئی. اب آپ نے حضرت خالد بن ولید کا ذکر کیا، اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، انڈیا کا آرمی چیف جو بعد میں ان کا منسٹر ڈیفنس کا بنا، یہ پین روات، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے چند، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے. تو اس کے جناب اثاثے سن لینا، اس کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے تھے اور ایک اس کا گھر تھا اپنے گاؤں میں. دیٹس آل. انڈیا میں بھی آفسر کی کالونیاں بنتی ہیں. انڈیا میں انڈین گورنمنٹ رقبہ ایلوکیٹ کر دیتی ہے کہ یہ ہم نے رقبہ ایلوکیٹ کر دیا ہے، یہاں آپ 1500 گھر بنا سکتے ہیں. وہ گھر کا ایک سٹینڈرڈ ڈیزائن ہے، 2-3 قسموں کی کوالٹی کا، یہ ان کو افسروں کو دے دیتے ہیں کہ یہ جناب گھر ہے اس طرح کے بننے ہیں. اور ساتھ ہی انڈین گورنمنٹ ان کو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرضہ لے دیتی ہے. اب وہ ہاؤس بلڈنگ جانے اور وہ افسر جانے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی ایگریکلچر لینڈ نہیں. یہاں تو مشرف صاحب نے ایک پالیسی بنائی کہ ہر میجر جنرل کو 5 پلاٹ ملیں گے، 2 مربع زمین ملے گی، اور اگر مستحق ہوا تو سٹارٹ فارم بھی ہم دے دیں گے. پھر انہوں نے خیال آیا کہ نہیں، یہ تو بڑا کم ہے. انہوں نے کہا جی ان کو کمرشل پلاٹ بھی دیے جائیں. اور پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے لیے یہ انہوں نے کہا جی اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل اگر مجھے ڈائریکٹ لکھے گا تو آئی ول الاٹ ہم اینی پلاٹ، اینی نمبر آف پلاٹس. تو وہ دوڑ لگ پڑی. پھر اس دوڑ میں جب آپ مال کی دنیا میں بھاگتے ہیں نا، پھر آپ جنگ کی طرف نہیں جا سکتے. آپ یہ جو مال کی محبت ہے نا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، کہ ہر بندہ پھر مال کے پیچھے جائے گا. وائی شوڈ ہی گو ٹو کشمیر؟ وہ تو کہے گا جی میرے پاس 15 پلاٹ ہیں یا 20 پلاٹ ہیں، آئی مسٹ لیو اینڈ انجوائے مائی لائف انسٹیڈ آف گوئنگ اینڈ ویسٹنگ ٹائم. یہ ہے پرابلم بڑی ہمارے ہاں. اور پھر اس کے اندر ہم احتساب کرتے ہیں ہر 3-4 سال کے بعد. نیب بنا لی. یہ نیب بھی جو بنائی گئی، یہ ملک کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے مشرف نے بنائی، ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت بنائی کہ جناب کوئی بھی انڈسٹری چل رہی ہے یا انڈسٹری چلنے والی ہے یا انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، امیڈیٹلی نیب اسے بلائے، اسے کہے جی آپ نے پچھلا ٹیکس نہیں دیا، آپ نے فلاں چیز نہیں دی، اس کو پکڑ کے بند کر دیا جائے 3 مہینے 6 مہینے. اور جب پیسے دیتے وہ ظاہر ہے ایک اور نیب کا بڑا فخر سے کہتے ہیں جاوید اقبال صاحب ہم نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا. بھائی آپ کسی بھی بندے
انڈسٹری لسٹ کو بند کریں گے وہ تو ایک دن بھی نہیں اندر رہ سکتے, اس کے بعد جتنا مرضی نوٹس دیں وہ آپ کو پیسے دے کے گھر آ جائے گا, کہہ کے جی چھوڑو پاکستان ہی چھوڑو اور باہر نکل جاؤ. بالکل. اب آپ پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹری لگانا چاہیں, آپ انڈسٹری لگانے کے لیے سی ڈی او کو اپلیکیشن دیں کہ ہمیں جگہ الرٹ کرے, اگلے دن نیب کا نوٹس آپ کو آ جائے گا کہ جی آپ تشریف لائیں, یہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیے. بالکل. کوئی آپ بتائیں اس پچھلے دور میں 3 سال دور میں کوئی پاکستان میں انڈسٹری لگی ہو, کوئی ایک انڈسٹری بتائیے. سر گاڑی لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں سر, نیب نے کوئی انڈسٹری چلنے ہی نہیں دی سرے سے. سر انڈسٹری تو دور کی بات ہے کہ یہاں گاڑی لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. جو گاڑی لیتا ہے 20-25 لاکھ کی, اس کو بھی نیب کا لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں. لیکن اب آپ نیب دیکھنا, جی سر, جب آپ یہ سلوک کریں گے اور یہ رویہ آپ کا ہوگا ایک بندے سے, وہ کیوں انویسٹ کرے گا پاکستان میں؟ کتنے انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے بنگلہ دیش چلے گئے یا دبئی چلے گئے. دبئی میں ساری انڈسٹری ہے, جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں پاکستانیوں کا پیسہ ہے. وجہ کون نے کہا جی یہاں تو ہمیں کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا, بہتر ہے باہر چلے جائیں. آپ نے انوائرمنٹ ہی نہیں بنائی نا, کوئی ایسی انوائرمنٹ ہو. ایک ایجنڈے کے تحت مشرف صاحب تشریف لائے تھے اور ایک ایجنڈے کے تحت انہوں نے ملک کی اکانومی بھی تباہ کی, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی تباہ کیا, ان نیسیسری اور غیر ضروری آپریشن کیا, بکتی کو مار دیا. ابھی آپ دیکھیں نا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کے ذرا پیچھے چلے جائیں, یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پر؟ بلوچستان کے لوگ تو بڑے فرینڈلی تھے. اب روزانہ ہر روز, آج بھی چمن میں دھماکہ ہو گیا, پنجگور میں کیچ کتنے ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سلوشن بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ مل کے بیٹھنے کی بات ہے کہ وہاں سب لوگ بیٹھیں اور اس پہ غور کریں کہ یار بھائی سے کس طرح چھوٹ, ان کا کیا مسئلہ ہے, وٹ ڈو دے وانٹ, وہ کیا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگ, ان کی بات تو سنی جائے نا. اگر آپ بات نہیں سنیں گی, آپ فورس کے تحت دبانے کی کوشش کریں گے تو فورس سے آپ نہیں دبا سکیں گے. ریٹیلیشن ہوگی, یہ ریٹیلیشن ہو رہی. ہم نے بنگالیوں کو بھی نہیں سنا, ہم نے بندوق کے زور پہ انہیں چپ کرانے کی کوشش کی, ہم پھر نہ کرا سکے نا. ہم کب تک اپنے بچوں کو شہید کراتے رہیں گے؟ پالیسیاں کوئی اور بنا رہا ہے اور آرمی جو ہمارا قیمتی ترین اثاثہ ہے وہ شہید ہو رہے ہیں بیچارے. بالکل بالکل ایسی ہے. ان بچوں نے تو نہیں کہا تھا کہ اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن کرو, اس کے خلاف کیا ضرورت تھی آپریشن کرنے کی؟ he was an old man. بالکل آپ نے آپریشن کر کے اپنے خلاف ایک محاذ کھول لیا اور پوری دنیا کو تماشا بنا دیا دنیا میں پاکستان کا. سر آج بلوچ جو رہنما ہیں وہ یہ اوورسیز کے اندر جو ہے وہ سیم وہی بات کرتے ہیں جو ہم کشمیری بات کرتے ہیں ادھر. بالکل. تو سر یہ بالکل یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے. اللہ پاک کی ذات ہدایت فرمائے. بریگیڈیئر صاحب سے